اوہ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ بڑھیا۔ اور بھائی خیریت ہیں آپ؟ اچھا، یہ درگاہ ہے ماشاء اللہ. بیٹھیں تشریف رکھیں، بات کرنی ہے. اور کیا نام ہے آپ کا؟ محمد وسیم. کتنے سال پرانا ہے یہ؟ 500 سال پرانا ہے. اچھا، تو میرے بھائی یہاں پہ تو کافی لوگ آتے ہوں گے. دو میرے بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم سب اللہ کو ماننے والے ہیں. ہاں جی، اللہ کو ماننے والے ہیں. لا الہ الا اللہ پر یقین ہے ہمارا. لا الہ الا اللہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ ہے. کسی سے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. لا کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، یعنی لا کا مطلب ہے نہیں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. ایک اللہ کی ذات ہے، الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے کرنے والی. اللہ کے کرنے سے ہوگا اور نبی کے طریقے میں 100% کامیابی ہے. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے سارے نبیوں نے جو ہے ایک ہی دعوت کو دیا کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. جس نے بھی اپنے وقتی نبی کی بات کو مان لیا اللہ نے انہیں کامیاب کیا، اور جس نے نہیں مانا اللہ نے انہیں کامیاب نہیں کیا، ہلاک و تباہ برباد کیا. تو میرے بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ پر یقین کرنے والے بنیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے بنیں، اللہ پر توکل کرنے والے بنیں. شرک و بدعت سے ہمیں جو ہے، یہاں پہ دیکھو لوگ آتے ہوں گے ماشاءاللہ، اور جو ہے آنے کے بعد جو ہے بھائی ان سے درخواست بھی کرتے ہوں گے. تو ان سے درخواست کرنا یہ جو ہے ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا تو کام یہ ہے کہ اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے، کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، کسی سے نہیں مانگیں گے، کیونکہ اللہ کو ماننے والے ہیں، کسی غیر اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں. کیونکہ یہ کلمہ جو ہمیں سکھاتا ہے وہ یہی سکھاتا ہے کہ ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، کسی اور کی ذات پر بھروسہ نہ کرے. کیونکہ اللہ نے ہی ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اللہ نے ہی ہماری ضرورتوں کا خیال رکھا ہے. اللہ نے ہی ہمیں بچپن سے کھلایا پلایا اور ہماری پرورش کی، اور ہمیں جو ہے جوان کر کے بنایا، اور اللہ نے ہی تمام ضرورتیں جو ہے ہماری پوری کی. تو کیا ہم اللہ کے نافرمان ہو جائیں گے؟ تو میرے بھائی اصل میں چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کی عبادت میں اپنا وقت کو گزاریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور جو ہے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیاب. جب دنیا کے اندر بگاڑ آیا، شرک و بدعت میں لوگ مبتلا ہوئے، جب نبی آئے، یہ فرمایا کہ ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آئے تو صرف شرک و بدعت کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے، ایک اللہ پر یقین دلانے کے لیے آئے، توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے. اللہ کے نبی نے لوگوں کے گھر گھر جا کر کے بارش میں، طوفان میں، آندھیوں میں، اور پھر بھی جو ہے لوگوں کے گھر پہ جا کر کے دین کی دعوت دی. تو ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم جو ہے دین کو ماننے والے بنیں، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے والے بنیں، سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. یہ نہ تو بیماری دینے پر قادر ہیں، نہ بیماری کو ختم کرنے پر قادر ہیں. اللہ بیماری دینے پر قادر ہے تو اللہ بیماری کو ختم کرنے پر قادر ہے. یہ بات کو ہم سمجھ لیں. انشاءاللہ جس وقت بھی اگر ہمارے دماغ و ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی، دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ ساری چیزیں فتنہ فساد لگنے لگیں گی ہمیں. ساری چیزیں، یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان تو چاہتا ہے ایک اللہ کی یقین، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہٹا کر کے یا غیر اللہ کو ماننے والے بنے. جو انسان یہ فرمایا ہے کہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اگر کوئی انسان اگر ان چیزوں سے چھیڑنے لگ جائے، کوئی ایک اینٹ اکھاڑنے لگ جائے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ کسی کی کیا حفاظت کرے. اگر تم اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک کرتے ہو، یہ فرمایا کہ دنیا کے اندر تو اندر، آخرت میں بھی مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں قبول نہیں ہو سکتی. اگر جیسے جو انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اور اگر وہ دنیا سے چلا گیا، تو یہ فرمایا کہ اگر اس کے لیے ہم دعا پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، یا کوئی چیز جو ہے ان کے لیے بھیجتے ہیں کہ اللہ اس کی اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش کر دے، تو فرمایا کوئی قابل قبول نہیں ہے، کوئی قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ شرک کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، شرک کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. جنت کے صاف دروازوں پہ لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازوں پر صاف لکھا ہوا ہے کہ بغیر شرک کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جو ہے ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگنا ہے، اے فلاں بابا، اے فلاں پیر جو ہے ہماری اس دعا کو قبول کرنا. تو میرے محترم بزرگ بھائی، اصل میں کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ایک اللہ کی بات کو ماننے والے بنیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں. کریں گے انشاءاللہ؟ سبھی کریں گے بھائی؟ انشاءاللہ.
بس بس انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس 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 ٹھیک ہے. اصل میں ہماری جماعت آئی ہے، علی گڑھ کی جماعت ہے، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی 3 دن کی جماعت بن رہی ہے انشاءاللہ. آپ تیار ہیں 3 دن کے لیے؟ تیار ہیں؟ کل سے جماعت جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ کو بھی جانا ہے 3 دن پہلے انشاءاللہ؟ پکی بات ہے نا؟ ٹھیک ہے، جماعت میں جانا آپ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اللہ قبول فرما. چلو جی چلو.